یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ امام حسن امام حسین کے پیر و مرشد کا نام ہے. امام حسن کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. امام حسین کے پیر ہیں امام حسن مجتبی. امام حسن امام حسین کے مقتدا اور پیشوا ہیں. امام حسن مقتدی ہیں، امام حسین مقتدی ہیں امام حسن کے. اور جو فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اس سے پہلے امام حسن مجتبی کو حاصل ہے. لیکن چونکہ امام حسن مجتبی کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو اہل سنت کے لیے فخر اور اہل بدعت کے لیے کلفت اور جلن کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے لوگ امام حسن کی شخصیت کو دبانے کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اگر امام حسن کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی تو اہل سنت کا عقیدہ بھی بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن کچھ ایسی محفلیں بہت دنوں تک کے ہونی چاہیے تاکہ کھل کر مولا حسن کی فضیلت اور عظمت و بزرگی پر گفتگو ہو. اللہ اکبر. جب امام حسن مجتبی رستہ چلتے ہوں تو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر برابر نہیں چلتے تھے بلکہ امام حسن کے پیچھے چلتے تھے. یہ امام حسین کا ادب ہے امام حسن کے ساتھ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ تاجدار کربلا جہاں ادب سے جھک رہا ہے اس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبی کی ذات. غوث العظم جیسا جس کی اللہ اکبر اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں انا الحسنی والمختار مقامی، کہ میں حسن کی اولاد ہوں اور اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. غوث العظم دستگیر جس کی اولاد ہونے پہ فخر کریں، امام حسین جس کے ساتھ ساتھ نہ چلے، تعظیم سے جس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ امام حسن مجتبی. لیکن امام حسن مجتبی کا ایک تاریخی کارنامہ جو ان کی صفت ہے، آج میں اسی پہ گفتگو کو ختم کروں گا اور آپ سے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا، ہم جیسے امام حسین کی شہادت مناتے ہیں ایسے کم سے کم 4-5 دن تو ان کا ذکر ہو تاکہ ان کی شخصیت مکمل طور پر لوگوں کے سامنے واضح ہو. ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے ان کا تعارف خود کرایا ہے، لیکن عوام کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ذات ہے جسے امام حسن کہتے ہیں. آپ کو بتاؤں یہ کیا ذات ہے. دیکھو ان کو مشابہت ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے. امام حسن کو مشابہت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر گفتگو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں لیکن 2 خاص طور پہ، ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک تو حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کا حال یہ، اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، حضرت یوسف کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے. کوئی پشت تو ایسی نہیں جس میں نبی موجود نہ ہو، جس میں رسول موجود نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد یعقوب یعنی انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت یوسف انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت داؤد انبیاء بنی اسرائیل سے، اسی طرح نیچے نیچے آتے چلے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل سے. لیکن جب حضرت اسحاق کی اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں ایک کے بعد نبی ہو رہے تھے تو اس وقت جناب اسماعیل کا نسب چل تو رہا تھا لیکن خاموش تھا. کہیں نظر نہیں آ رہی تھی نبوت، رسالت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن قدرت نے ایسا کرم کیا کہ جناب اسحاق کی اولاد میں ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ انبیاء و رسول بھیجے.
अंबिया व रसूल भेजे, लेकिन औलाद इस्माइल में सिलसिला खामोश है। लेकिन जब हजरत इस्माइल की औलाद में एक नबी ऐसा पैदा हुआ, सारे मिलकर भी इनके बराबर न हो सके, और औलाद इस्माइल अल्लाहु अकबर फिर फख्र करने लगी, नाश करने लगी, क्योंकि जनाब इसहाक की औलाद में हजरत मूसा है, हजरत ईसा है, हजरत यूसुफ है और बहुत सारे पैगंबर है, लेकिन एक पैगंबर औलाद इस्माइल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आगे सब उनके पीछे पीछे नजर आते हैं। और इस तरह एक ने हजरत इस्माइल का नाम कयामत तक के लिए जिंदा व ताबिंदा कर दिया। ये है एक किस्सा, एक वाकया जो आप जानते हैं। हुजूर के भी दो बेटे हैं, हुजूर के भी दो बेटे हैं। आका फरमाते हैं ये मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन। लेकिन जब सिलसिला चला इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन के बाद इमामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमामत इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद इमामत हजरत इमाम जाफर, उनके बाद मूसा काजिम, उनके बाद अली रजा, और उसके बाद इमाम हसन अस्करी तक सिलसिला आता है। इमाम हसन के यहाँ खामोशी है, खामोशी है, वहां इमामत नजर नहीं आती। हजरत इमाम हुसैन के बाद इमामत हसन अस्करी तक इमाम हुसैन के खानदान में नजर आती है, उनकी नस्ल में। लेकिन कुदरत ने हसन अस्करी के बाद इमाम हसन की औलाद में एक ऐसा बंदा पैदा किया जिसको दुनिया गौसुल आजम दस्तगीर कहती है। उस एक ने पैदा होकर के सारे वलियों की सरदारी को हासिल कर लिया, और उनका कदम हर वली की गर्दन पर आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यही वजह तो है मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वलियों में वो मर्तबा दिया है जो मेरे नाना सैयदुल अंबिया को अल्लाह ने नबियों में मकाम अता फरमाया है। आपको पता है हजरत शेख मगरबी कहते हैं, अल्लाह अकबर, ये शेख मगरबी कोई मामूली आदमी नहीं है। इनको लोग गौसुल आजम को शेख मशरिक कहते हैं, इनको शेख मगरिब कहते हैं। जब मेरे गौस ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त शेख मगरबी मुस्कुरा करके कहते हैं कि मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर और मेरे सर पर, बल अब्बल अला आईनी व रासी, मेरी आंखों पर और मेरे सर पर। तो उस वक्त तो लोगों ने कहा ये बात जो है वो बगैर मौके के आप कह रहे हैं। फरमाया तुम्हें नहीं पता, वो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो मैंने मशरिक और मगरिब, शिमाल और जुनूब यहाँ बैठे बैठे देखा, तो मैंने क्या देखा, जमीन के ऊपर जितने वली थे सबने गर्दन झुका दी। फिर उसके बाद मैंने कब्रों में झांक करके देखा, तो कब्रों में जितने वली थे सबने गर्दन झुका दी। फिर मैंने माओ के शिकम की तरफ तवज्जो की, तो माओ के शिकम में जितने वली थे सबने गर्दन झुका दी। फिर मैंने आलम अरवा की तरफ तवज्जो की, आलम अरवा में जितने वली थे सबने गर्दन झुका दी। मैंने देखा जमीन वाले झुक रहे हैं, कब्र वाले झुक रहे हैं, माँ के पेट में झुक रहे हैं, आलम अरवा में झुक रहे हैं, तो मैंने भी अपनी गर्दन झुका दी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शहादत इमाम हसन। हसन के एक बेटे की ये शान है, तो मौला हसन की क्या शान। इसीलिए जब हाफिज साहब ने कहा कि कुछ लिखें, मैं कोई शायर नहीं हूं, इन्होंने कहा लिखें, तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा चल मेरा खामा और खामा चलने। फिर हमने कहा कि बगैर गौस पाक का नाम लिए मौला हसन की मनकबत पूरी कैसे होगी। ये कह दिया जो गौस है मेरा वो भी बेटा है हसन का, यूं शानदार बाप है मौला हसन की बात, मौला हसन की जात। वो कैसा बाप है जिसका बेटा हजरत गौसुल आजम है। और सारे वली देख रहे हैं हजरत इमाम बाकिर के पास एक लिमिटेड वक्त तक के इमामत और गौसियत कुबरा रही। इमामत तो इमामत है, वो कभी छीनी नहीं जाती, लेकिन गौसियत कुबरा का ताज एक पीरियड तक
امام جعفر کے پاس بھی، امام موسیٰ کاظم کے پاس بھی، امام علی رضا کے پاس بھی، حتیٰ کہ امام حسن عسکری کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ متعینہ مدت تک غوثیت کبریٰ رہی۔ ان کے وصال سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک، امام حسن کے پاس غوثیت کبریٰ کا تاج رہے گا۔ اتنی لمبی مدت آپ بتائیں ہے کسی کے پاس؟ حالانکہ وہ سب افضل و اعلیٰ ہیں، سب سردار ہیں، سب آقا ہیں، سب مولا ہیں، کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، تقابل نہیں، لیکن یہ امام حسن کی ذات ہے جن کی اولاد میں اللہ نے ولیوں کا سردار پیدا کیا، وہ بھی امام حسین کی دعا کی برکت ہے۔ تو امام مولا حسن اتنی عظیم المرتبت ہے، اتنی عظیم ہے، لیکن آپ نے جو فضیلت امام حسین کو حاصل ہے، جیسے کہ اگر آپ کہیں امام حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو ہم کہیں گے امام حسین سے پہلے 6 مہینہ پہلے امام حسن فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہوئے نا، ان سے پہلے وہ فاطمۃ الزہرا کی شکم میں آئے۔ دودھ فاطمہ کی فضیلت کی بات ہے تو امام حسن نے پہلے پیا، علی کی گود کی بات ہے امام حسن پہلے آئے، رسول کی گود کی بات ہے تو امام حسن پہلے رسول اللہ کی گود میں، نام رکھنے کی بات ہے تو پہلے رسول نے ان کا نام رکھا، کان میں اذان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے کان میں اذان پڑھی، اور منہ میں لعاب دینے کی بات ہے یا زبان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے منہ میں لعاب دیا اور زبان دیا، اور اس کے بعد اگر کندھوں پہ بٹھانے کی بات ہے تو نبی نے امام حسین سے پہلے امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا۔ اور بات اتنی ہے کہ اللہ اکبر، جب امام حسین امام حسن کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ نے بھی وہی حسن دیا، اس لیے کہ سر سے سینے کا حصہ اوپر ہوتا ہے اور سینے کے بعد پیر کا حصہ نیچے ہوتا ہے، تو جو اوپر تھا اس کو اوپر والا حسن عطا کیا، اور جو اس امام کے نیچے تھا اس کو نیچے والا حصے کا حسن عطا فرمایا۔ یہ امام حسن مجتبی ہے، لیکن اب امام حسن کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ کسی کی اہمیت دینے سے کوئی اہمیت تو نہیں پاتا۔ کسی مفکر کا قول ہے، شہر کے کروڑوں جگنو مل کر کسی سورج کی دستار بندی تو نہیں کر سکتے۔ وہ امام حسن و امام حسین امامین وہ سورج ہیں کہ ان کی ذوات محتاج نہیں ہے تعارف کی۔ قرآن جن کا تعارف یوں کرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے ہر گندگی ان سے دور کر دی جائے گی، ہر پلیدی دور کی جائے گی، بلکہ پلیدی بھی دور کرے گا اور پلیدوں کو بھی دور کر دے گا۔ اہل بیت کے وہی نزدیک ہے جو پلید نہیں ہیں، جو پلید نہیں ہے وہی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے، امام حسین کے لیے 10 دن منائے جاتے ہیں اور امام حسن کے لیے 1 دن بھی نہیں، 28 سفر یوں گزر جاتی ہے۔ اس میں رافضیت اور شیعت کا بڑا دخل ہے۔ رافضیوں نے، شیعوں نے امام حسن کو کبھی اچھا نہیں سمجھا، نہ امام حسن کو معاذ اللہ کبھی اچھا سمجھا، نہ جناب ام کلثوم کو کبھی اچھا سمجھا، اس لیے کہ حضرت ام کلثوم جو امام حسین کی سگی بہن ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کے نکاح میں ہے، اور امام حسن کو وہ اس لیے اچھا نہیں سمجھتے، وہ امام حسن کو آر المومنین کہتے ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والا، مومنوں کو رسوا کرنے والا، مومنین کو معاذ اللہ آر دلانے والا، آر المومنین نام رکھا۔ مولا حسین کے پیر کا نام آر المومنین رکھا۔ امام حسن مجتبی کو یہ گالیاں کیوں ان لوگوں نے دی؟ اور آپ نے کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ انہوں نے امام حسن کو مارا بھی ہے، چہرے پہ تماچے مارے، پیر کے نیچے سے مسلح کھینچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے لیے جو پیشین گوئی کی تھی، جو غیب کی خبر دی تھی، وہ ہو بہو مکمل ہوئی امام حسن کے ہاتھ پر۔ آقا علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام حسن کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور فرمایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں اللہ تبارک و تعالی صلح کرا دے گا، مسلمانوں میں خون ریزی کا خاتمہ ہوگا اس کی برکت سے۔ یہ میرے آقا نے امام حسن کے بچپنے میں کہا تھا۔ تو امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام نے
جب آپ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے بعد امت کے اتفاق رائے سے خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو اس وقت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے. اس وقت کوفے والے تقریباً 40,000 لوگ اکٹھا تھے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ کا دارالخلافہ کوفہ ہی تھا، آپ وہاں منتقل ہو گئے تھے. تو 40,000 لوگ امام حسن کے ساتھ تھے اور حضرت امیر معاویہ سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. امام حسن نے کہا مسلمانوں میں اتنی خون ریزیاں ہو گئی ہیں، اب میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا، اس لیے میں حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپتا ہوں کچھ شرطوں پر. پہلی شرط تو یہ ہوگی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جب آپ کا انتقال ہوگا، یعنی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوگا، تو ان کے وصال کے بعد خلیفہ پھر امام حسن ہی ہوں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ رہنے والے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے، جیسے عراق والے اور مدینہ منورہ والے اور بھی بہت سارے لوگ، جو لوگ مولائے کائنات کے ساتھ تھے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پچھلے جنگ اور لڑائیوں کا کوئی پوچھ تاچھ، کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے جن لوگوں کے وظیفے جس طرح سے شان کے مطابق مقرر کیے ہیں اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، وہ حسب معمول ادا کیے جائیں گے. ان 3 شرطوں پر حضرت مولائے کائنات کے عظیم الشان فرزند سرکار مولا حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی تو کوفہ والوں کو پسند نہ آیا. اس صلح کے بعد جب امام حسن نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے تو شیعان علی نے ان کے پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا اور مولا حسن کے چہرے پہ تماچے مارے. ہم یہ بات اس پر بہت زیادہ نہیں کہیں گے، لیکن جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ اور ان کو تان کرتے ہیں. یزید کی وجہ سے، یزید پلید تھا، یزید ملعون تھا، یزید لعنتی تھا، لیکن یزید کی گندگی پر حضرت امیر معاویہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کہ معاذ اللہ اگر باپ کے بعد بیٹا بگڑ جائے تو اس میں باپ کا قصور کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. اور مسلمانوں یاد رکھو، ہم اہل بیت کا احترام صرف نبی کی نسبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو جس طرح اہل بیت کو نبی سے نسبت ہے، ایسے ہی صحابہ کو بھی نبی سے نسبت ہے، کیونکہ وہ میرے رسول کے صحابی ہیں. اور آپ جانتے ہیں صحابی کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. شاگرد عظیم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم الشان شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کو دنیا شیخ المشائخ امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کی یادیں تازہ کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملوکیت کی بنیاد رکھی، تو کیا عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ نہیں تھا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور کو لوگ خلافت راشدہ کہتے ہیں. یہ میں نے سائل کا سوال نقل کیا، یہ الگ بات ہے ملوکیت کیا ہے، خلافت راشدہ کیا ہے. لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ کی برابری کے حوالے سے، تو اب عمر ابن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور ان کے دور کو لوگوں نے کہا کہ گویا کہ عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنو. اور صحابہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کی بے ادبی کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے عبرت حاصل کریں. ہم حضرت وحشی ہو یا جناب ہندا ہو یا جناب ابو سفیان ہو یا کوئی اور ہو، ہم رسول کی نسبت صحابیت دیکھتے ہیں، یہی ہمارا مسلک ہے.
اور مشاجرات صحابہ میں ہمارے امام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے. ہم جیسے نالائقوں کو حیثیت کیا ہے کہ ان آقاؤں کی شان میں زبان درازیاں کریں؟ ہم تو غلام ہیں. غلاموں کو آقاؤں کے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں افضل کون ہے تو ابن مبارک جواب دیتے ہیں تو افضلیت کی بات کرتا ہے اور آپ نے اس کو ڈانٹا صحابی اور غیر صحابی میں نسبت کیا ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کی افضلیت کی بات امیر معاویہ کے حوالے سے کرتا ہے. سن لے، جب حضرت امیر معاویہ نبی کے پیچھے پیچھے جنگوں میں گھوڑے پر بیٹھ کے شریک ہوتے تھے تو امیر معاویہ کی گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اٹھتی تھی اور گھوڑے کی ناک میں جاتی تھی وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے ہزاروں درجہ افضل ہے کہ وہ صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ کی دھول تھی. عمر ابن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہے مقام صحابیت. دراصل لوگ شیعت اور رافضیت کے چکر میں ہیں اور کہتے ہیں امیر معاویہ تو ایسے تھے ویسے تھے. استغفر اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سن لو، اگر انسان کے جسم میں 360 رگیں ہیں، اگر 360 رگوں میں سے 359 رگیں صحابہ کی محبت میں ہے اور ایک رگ صحابہ کی عداوت میں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسی رگ سے اللہ تمہاری روح کو نکلوائے گا اور تم عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. جہاں صحابیت آ جائے وہاں چپ ہو جاؤ. اور بات کتنی واضح ہے، کوئی سنی صحیح العقیدہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں سوچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کاتب وحی ہے. حضور کے گھر میں جس کو رہنے کا شرف ہے، ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ میرے رسول کے نکاح میں تھی. ان کو مولانا روم علیہ الرحمہ نے خال مومنین لکھا ہے، مومنوں کے ماموں لکھا ہے، مسلمانوں کے ماموں لکھا ہے. ہاں، کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کے نکاح میں، اور یہ 6 ہجری میں ایمان لائے، 6 ہجری میں ایمان لائے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن فتح مکہ تک انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا. 7 ہجری میں جب میرے سرکار عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مقام مروہ پر، جو مروہ پہاڑی ہے، جب وہاں 7واں چکر پورا ہوا تو حضور نے اپنے گیسوؤں کو اپنے سر اقدس سے جدا کرنا چاہا. تو اس کے لیے پتہ ہے کس کا انتخاب کیا گیا؟ اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا کہ حضور کی زلفوں کو کون تراشے گا، تو اس تراشنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا انتخاب کیا گیا. انہوں نے حضور علیہ السلام کے سر اقدس سے بال نکالے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابی ہیں. اور بات تو اتنی ہے میرے بھائی کہ آقائے کریم کا وہ بیٹا جس کو حضور نے اپنی زبان سے سید کہا ہے، اور سیدوں کے بارے میں تو آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، لیکن یہ وہ سید ہیں جس کو رسول اللہ نے سید کہا ہے. ابن ہادہ سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. حضور نے ان کو اپنی زبان سے سیادت کا تمغہ دیا ہے. وہ امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا اور ان سے صلح کی. اب میں کہتا ہوں، اور ان کو خلافت سونپی، صلح کی. امام حسن کا ان کو خلافت سونپ دینا یہ حضرت امیر معاویہ کی عظمت و بزرگی کے لیے کافی ہے. اگر ان کی اور بھی کوئی فضیلت نہ بیان کی جائے، بس اتنا کہ امام حسن نے ان کو خلافت سونپ دی اور بیعت ان کے ہاتھ پر کی. یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت ارادت نہیں ہے، یہ بیعت خلافت ہے. یعنی اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومنوں کا، مسلمانوں کا خلیفہ بنتا ہے تو سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے تن من دھن سے آپ کی اطاعت کریں گے. یہ بیعت ہے، یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں. ارے یہ تو پیروں کا خاندان ہے، یہ تو آقاؤں کا خاندان ہے. یہ وہ بیعت نہیں ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں. یعنی اطاعت کا وعدہ کیا. خدا کی قسم
حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب امام حسن نے اطاعت کا وعدہ کیا تو آپ مجھے بتائیں کیا امام حسین اگر یزید کو ٹھکراتے ہیں، اگر وہی ساری پلیدی یا گندگی حضرت امیر معاویہ میں ہوتی تو امام حسن ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے؟ ہاتھ دینا ہی بتا رہا ہے کہ ہماری نظریں وہ نہیں دیکھ رہی ہے جو امام حسن کی نظر نے دیکھی، اور ہمارے لیے مسلک واضح ہو گیا، جس کے ہاتھ میں حسن نے اپنا ہاتھ دے دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور جس کو مولا حسین نے ٹھکرا دیا ہم نے بھی اس کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ ہم اپنی طبیعت سے کسی کو نہیں مانتے۔ امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت دی، ہم نے کہا حضرت امیر معاویہ ہمارے ہیں، اور امام حسین نے یزید کو جوتے کی نوک میں رکھا، ہم کہتے وہ لعنتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی طبیعت سے نہیں مانتے، ہم تو آقاؤں کو دیکھیں تو امام حضرت امیر معاویہ کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے تحفے قبول کیے۔ ایک ایک وقت میں 4 لاکھ اس زمانے میں دینار نذرانے کے طور پر حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کرتے تھے۔ اور اٹھا کے دیکھیں آپ کتابیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ کا تذکرہ ہم نے بہت تفصیل سے کسی بیان میں کر دیا ہے، یہ وقت نہیں ہے، اتنا مختصر وقت اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کے اسباب و علل کیا تھے، وہ سب ہم نے بیان کر دیا، آپ وہاں سن سکتے ہیں کیسے وہ بیان لے کر کے۔ یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ مسئلہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ یہاں تو حال یہ ہے نا کہ ہر آدمی سننے بھی نہیں آتا۔ ہاں، لوگ جو ہے وہ چوہے کی طرح بلوں میں کان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ کیا بولے اور کیا اڑائیں۔ لیکن بات اتنی ہے، مومن پر تہمت مت لگاؤ۔ میرے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی مومن پر تہمت لگائی، قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو، اور تہمت لگانے والے اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ ان پر وہ تہمت نہ لگ جائے۔ اس لیے تہمت بڑی بدترین چیز ہے، تو جو سنتے ہو وہی بولا کرو، اس سے بڑھ کر مت بولا کرو۔ اور نہیں سمجھ میں آئے تو میں تقریر کر کے کوئی قبر میں تو نہیں چلا جاتا ہوں، میں تقریر کر کے آپ کے محلے میں رہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھا کریں، اس لیے کہ جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے بتانے اچھا لگتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ ہی نہیں، یہ مولانا حضرات بھی کبھی کبھی بیان کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں وہ حدیث آپ نے پڑھی کس کتاب سے؟ ہمارے مولانا غفران صاحب نے آج ہی پوچھا کہ پرسوں کے پروگرام میں آپ نے جو حدیث پڑھی وہ کس کتاب سے پڑھی؟ تو ہم تو اتنے ذمہ دار ہیں، ہمیں آپ کا خوف بعد میں ہوتا ہے، ہمیں تو پہلے اہل منبر کی رعایت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بات دکاندار تو وہی دکاندار ہے جو سودا بیچ کر یہ کہے کہ پسند نہ آئے تو واپس لانا، اور گارنٹی بھی دیتے وارنٹی بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی یہاں وہ سودا چلتا ہے جہاں گارنٹی بھی ہے وارنٹی بھی ہے۔ جب پوچھو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اپنی علمی حیثیت کو منوانے کی بات نہیں کرتے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے غوث الاعظم دستگیر کی خیرات ہے۔ آپ کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ تشریف لائیں، چائے بھی پلائیں گے، آپ کو حوالے بھی پیش کریں گے، لیکن آپ اس طرح بے سر کی نہ اڑایا کریں۔ اللہ کو سب کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دے ہے سب۔ یہاں پر اس چر چلنے والی زبان کے حوالے سے چاہے جو کہہ لیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب جواب دے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس جنگ کے متعلق میں نہیں کہتا ابھی کیونکہ وہ مستقل عنوان ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ وہ تھے جو 4 لاکھ روپے کا نذرانہ امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یہ قبول بھی کرتے تھے۔ ارے اپنے جیسا آدمی گرا پڑا ہر ایرے گہرے سے تحفہ قبول نہیں کرتا، وہ آقا لوگ یوں ہی کسی سے قبول کر لیں گے؟ انہوں نے جو قبول کیا تو قبولیت کی مہر لگا دی ان پر۔ اور پھر آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت امیر معاویہ اپنے دربار میں ایسی محفلیں منعقد کرتے تھے، کہتے تھے جو علی کی شان میں اچھا شعر کہے گا میں اس کو 1 لاکھ دینار انعام میں دوں گا۔ یہ حضرت امیر، ان کے دل صاف تھے،
جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھے وہ خطأ اجتہادی کی بنیاد پر تھے، جس کی تفصیل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے عرض کیا۔ اور جب وہ محفل میں 1 لاکھ روپیہ ایک شعر پر دیتے اور پھر اس کے بعد کہتے علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ حضرت امیر معاویہ کا کردار ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں یار، وفادار بیٹا اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے۔ تو امام حسن نے اگر امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا تو ہمیں تو ان کی وفاداری پہ شک نہیں، کیونکہ اگر علی کا بیٹا باپ کا وفادار نہیں تو پھر کس کا بیٹا باپ کا وفادار ہوگا؟ میرے آقا علی مرتضیٰ کا بیٹا امام حسن وفادار ہے اور ان کی نسلیں وفادار ہے، لیکن بات یہ کہ امام حسن کو معلوم تھا کہ یہ بندے نے جو کچھ کیا ہے خطأ اجتہادی کی بنیاد پر کیا ہے، ورنہ یہ میرے باپ کا دشمن نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ دیا، آئیے اب ان کی کتابوں سے پڑھوں جو میرے آقاؤں کے نام پر روٹیاں سیکتے ہیں، اہل بیت کے نام پر سینے پیٹ پیٹ کر کے جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ رافضیوں کے یہاں وہ کتاب ہے جس کو وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو جس طرح مانتے ہیں، نہج البلاغہ کو رافضی حضرات، کیونکہ اس وقت ایرانی بہت عروج پر ہے، پورے ہندوستان بھر میں جہاں دیکھو لوگ رافضیت کی طرف جا رہے، کیوں؟ محبت اہل بیت۔ میں بار بار محرم شریف میں کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، اور جو رافضی حضرات آئے نا اس محفل میں ان سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں، صوفی صاحب وہ بھی آتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایسے ہی تقریر میں کہا، دوسرے تیسرے دن 4 5 6 مل کر کے چلے آئے سب آفس میں آئے، تو میں نے کہا کہ بیٹھو، اگر سمجھ نہیں آئے ہیں تو پھر بیٹھو، اور چائے بھی منگوائی پیو، اس لیے کہ جب تم صحابہ کے دشمن کی حیثیت سے آؤ گے تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، لیکن اگر تم سیکھنے سمجھنے آؤ گے تو ہم تمہیں پیار سے جواب دینے کا انداز رکھتے، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا آپ نے ہمارے خلاف کہا؟ میں نے کہا بالکل کہا، یہی تو میری پہچان ہے کہ میں حق کو حق کہتا ہوں اور باطل کو باطل کہتا ہوں۔ ایک دن میرے کسی بزرگ نے کہا، یار باطل عقیدے کی اتنی دھجیاں نہ بکھیرا کرو، ورنہ لوگ تمہارے پروگرام میں جو اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا شوق سے ہو جائیں، میں ان سے چندہ تھوڑی لیتا ہوں، اگر کم ہوتے شوق سے ہو جائیں۔ میرے لیے سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ اگر میں حق بول کر تنہا رہ جاؤں تو مجھے سنت حسینی پر عمل کرنا گوارا ہے، اور چاپلوسی کر کے بھیڑ ہم نے اکٹھا بھی نہیں کرنی ہے۔ ہم نے تو حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل، لیکن معیار سے کہتے ہیں۔ تو آئے کہا کہ آپ نے کم، بالکل کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ مولانا غفران موجود تھے نا، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور بھی ہمارے یہاں تو علماء کا وجود رہتا ہی ہے، تقریباً 18 گھنٹے کم و بیش مرکز پر کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی ہے الحمدللہ۔ اور میں نے کہا کتابیں لاؤ، ایسے بات نہیں ہوئی، کتابیں لاؤ، یہ رکھا کہا دیکھو جو کہا نا یہ کہا، جو کہا نا یہ کہا، جو کہا، اس لیے کہ شیعت اور رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے، یہ دشمنان صحابہ ہیں۔ ہم نے یہی بات کہی تھی، ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اصطلاح ہے ان کے یہاں متاع، اب جب بھی میں ان کے یہاں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کس کے یہاں، ان کے یہاں رافضیوں کے متاع۔ یہ متاع یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر پیسے دے کر متعینہ مدت کے لیے زنا کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، زبانی یا تحریری، اسی کو متاع کہتے ہیں۔ یہ متاع ان کے یہاں کتنا ثواب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں زنا کی مذمت پہ کتنی تقریریں ہوتی ہیں؟ بتاؤ کیا کسی زانی کو ہم اپنی مسجد کے امام کے برابر کہتے ہیں؟
نہیں کہتے. لیکن ملا صادق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے ایک مرتبہ مطاع کیا یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو امام حسن کے برابر ثواب ملے گا. جس نے 2 مرتبہ مطاع کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب ملے گا. جس نے 3 مرتبہ مطاع کیا معاذ اللہ یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو مولا علی کے برابر ثواب ملے گا. اور جس نے 4 مرتبہ مطاع کیا معاذ اللہ اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب ملے گا. میں نے کہا پلیتو تم زنا کا ثواب استغفر اللہ جو کہ سراسر عذاب ہی عذاب ہے امام حسن امام حسین مولا علی رسول اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں. بتاؤ مسلمانوں جو زنا کی نیکی امام حسن کے برابر کہے وہ اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. جب میں نے یہ کام تو لعنت کرتے ہیں مطاع کرنے والوں پر فی زمانہ لعنت کرتے ہیں استغفر اللہ. جب یہ بات میں نے کہی کہ انہوں نے لکھا کہ کتاب رکھ دیا کہ یہ تو بکواس ہے. جملے یہی تھے کہ یہ تو بکواس ہے. اور وہ موبائل میں ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. لیکن میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. تجاہل عارفانہ سمجھے جان کر انجان بن گیا کیونکہ اپنی طبیعت ہی یہی ہے نا. ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کر لیں. اگر یہی بات ریکارڈ کر کے لے جائے ڈر اس کو ہوتا ہے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے کر لیں. انہوں نے کہا بکواس ہے. پھر ہم نے کہا سن اگر یہ بکواس ہے نا جتنی کتابوں کے نام میں نے پڑھے خرچہ میں دوں گا. ایران سے منگا ترکی سے منگا لکھنؤ سے منگا ممبئی سے جہاں سے منگانا چاہیے اس نام کی کتاب منگا لے. کتاب لانا تیرا کام ہے اس میں دکھانا میرا کام ہے بس. کہا ٹھیک ہے آتے 3 دن کے بعد اللہ کی عزت کی قسم آج تک نہیں آئے. آج تک نہیں آئے اس لیے کہ حقانیت ہمارے ساتھ ہے. ہم ہر ایک کے متعلق جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور شوق نہیں ہے صرف آپ کا ایمان بچانے کے لیے عقیدہ بچانے کے لیے. سنیوں یاد رکھو اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے. ارے ہے کوئی ایسا جو سنیوں سے بڑھ کر کے اہل بیت سے محبت کر سکے؟ اہل بیت کی منقبت میرے امام احمد رضا نے جس شان سے کہی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے تو 2 مصروں میں سیدہ فاطمہ کی وہ منقبت کہی ہے کہ کوئی جرات نہیں کر سکتا. نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنی اللہ رے نما نور کا. اور یہ کسی فرقے میں آپ کو ملے گا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بات دور چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا ہم یہ بات اس لیے واضح کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. تو امام حسن نے صلح کی تو نہج البلاغہ کی بات چل رہی تھی. نہج البلاغہ کو یہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں. اس نہج البلاغہ میں مولا علی کے خطبات جمع کیے. اس میں کچھ انہوں نے ملاوٹ بھی کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کے خطبات ہیں. وہ خطبات مولا علی میں جو نہج البلاغہ میں ہے. نہج البلاغہ لانا آپ کا کام اس میں یہ بات بتانا اپنا کام. ہم نے جس نہج البلاغہ میں یہ بات دیکھی جو پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ لبنان کی چھپی ہوئی عربی میں لبنان کی چھپی ہوئی عربی میں وقت آنے پر ہم اس کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو جب مولائے کائنات کو پتا چلا کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے برا کہتے ہیں. کون؟ مولا علی جس کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں. ہاں جنگیں ہو چکی ہے وہ مولائے کائنات. ارے علی مرتضیٰ کو تم نے سمجھا کیا؟ جس کے بیٹے یہ کہیں کہ ہم مخالفتوں کی ہواؤں سے ہلا نہیں کرتے. جو درخت ہوتے ہیں وہ مخالف ہواؤں سے ہل جاتے ہیں. ہم تو استقامت کے پہاڑ ہیں ہوائیں چلتی بھی ہے اور گزر بھی جاتی ہیں. ہم لوگ تھوڑی ہلا کر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. علی کی اولاد میں جب اللہ نے استقامت دی ہے علی مرتضیٰ کی استقامت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے وہی تو ہے کہ سینے پر یہودی کے بیٹھ چکے ہیں تلوار اٹھ گئی ہے گردن قتل ہوا چاہتی ہے لیکن اس نے تھوک دیا ہے میرے مولا کے منہ پر. اتر گئے. ارے ایسے موقع پر تو تکا بوٹی اڑانے کا موقع رہتا ہے اور تم اتر گئے کہ وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے لیے لڑتے ہیں. کتوں کا کام ہے اپنے لیے لڑنا مومنوں کا کام ہے دین کے لیے نکلنا. ہم اپنے لیے نہیں لڑتے
अरे मैं दीन के लिए लड़ रहा था, जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो अब नफ्स का गुस्सा आ गया। मैंने सोचा नफ्स के लिए किसी पे तलवार नहीं उठती, हमारी तलवारें तो दीन के लिए उठा करती। ये अली ये मुर्तजा है। तो जब हजरत मौला अली को किसी ने इत्तला दी कि लोग हजरत अमीर माविया को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, नहजुल बलागा में है, मौला अली ने फरमाया खबरदार माविया के खिलाफ कोई जबान न खोले। मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई माविया के खिलाफ जबान खोले। आपने मना किया, अपने मुंह से मना किया। अब बताएं कोई अली मुर्तजा का मानने वाला भी हो और मौला हजरत अमीर माविया को गालियां भी दे, मौला अली मना कर रहे हैं, अरे मानने वाले कैसे हो कि तुम अली की बात नहीं मानते? अली वाले तो हम हैं कि मेरे मौला ने कहा मैं अमीर माविया के खिलाफ सुन नहीं सकता, तो हम यहां इमाम हसन की शहादत की शब उनकी मनकबत पढ़ने बैठ गए हैं, उनका जिक्र करने बैठ गए हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर। आप गौर फरमाएं। और दूसरे मकाम पर फरमाया अमीर माविया को बुरा मत कहो क्योंकि वो हमारा भाई है। वो गलत फहमी की बुनियाद पर मैदान में आ गया था। ये मौला अली का फरमान है, तो जिसको मौला अली मना करे बुरा कहने से, हम क्यों कहें? सुन्नियों सहाबा का एहतराम करो। तो इमाम हसन का यही कारनामा है। इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दी वाले सलाम ने हजरत अमीर माविया से सुलह की और मुसलमानों की खाना जंगी का खात्मा किया। तो इसलिए राफजियों को यह गवारा न हुआ, इसलिए इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र इतनी शरह बस्त से नहीं करते, इतनी शान शौकत से नहीं करते। मैं आपसे गुजारिश करता हूं वो नहीं करते 2.5%, तो क्या हम उनके मोहताज हैं? अरे जैसे लोग मिलादुन नबी नहीं मनाते तो क्या हम उनके मोहताज हैं? हम मना कर बताते हैं, कोई मनाए न मनाए हम शान से मनाएंगे। तो इसी तरह ये अहद कर लो, मौला हसन की महफिल कोई मुनक्किद करे न करे, हम सुन्नी मुनक्किद करेंगे और उनके डंके बजाएंगे और उनकी फजीलतें बयान करेंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारे आकाओं की शान क्या है। मुसलमान का बच्चा बच्चा हक और बातिल में फर्क कर सके, इम्तियाज कर सके और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत की तरफ आ सके। अल्लाह ताला मुझे आप सबको तौफीक दे। बस जाते जाते इख्तिताम पर बरकत के लिए अब अपने दिलों की जायज तमन्नाएं दिल में ले लें, मौला हसन की शहादत पढ़ दूं और गुफ्तगू खत्म कर दूं। मौला हसन मुश्तबा को शहीद करने का प्लान बन गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा बेटा हसन जब शहीद होगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा। बड़ी बातें हैं, इस पर बहुत तफसील है, लेकिन उसका जिक्र नहीं, क्योंकि यजीद पलीद मलऊन को यह खबर थी कि इस पर दस्तखत कर चुके हैं मेरे बाबा कि मेरे बाद इमाम हसन खलीफा होंगे, तो इनके बाद ही ना होने पाए, इनकी जिंदगी में एक किस्सा तमाम हो जाए। इसलिए उसने ऐसे हालात पैदा किए कि इमाम हसन को शहीद किया जाए। उसके लिए यह हुआ 5 मरतबा जहर दिया मौला हसन को। कितनी मरतबा? 5 मरतबा जहर दिया। कभी खजूरों में, कभी हलवे में, अलग अलग अंदाज से जहर दिलवाए गए। लेकिन 5 मरतबा यह हुआ, जब भी तकलीफ बढ़ती मेरे मौला हसन नाना के मजार पे चले जाते, दुआ करते, अच्छे हो जाते। इससे मुझे मसलक भी मिला, हमें तरीका भी मिला, जब कोई सताए तो हाले दिल मुस्तफा करीम को सुना देना चाहिए। जब वो करम कर देते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए तो हमारे इमाम कहते हैं ना, बड़े मजे में कहते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लौ लगी है कि अब इस दर के गुलाम चारे दर्दे रजा करते हैं। अल्लाह अकबर, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्लाह ये बोझ उतार आका। कहते हैं एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासे दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तन्हा होकर भी अगर आप साथ में हो तो कहते हैं क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बहरहाल मौला हसन चले गए, शिफा हो गई। एक मर्तबा ऐसा जहर दिया, 6ठी मर्तबा, कि मज़ार रसूल पे जा न सके। हीरे पीस कर, हीरे जो होते हैं ना, हीरे बारीक पीस कर, बड़े तेज होते हैं, कांच से ज्यादा। अरे कांच कट जाती है हीरे से, हीरे की कनी से कांच कटती है। हीरे असली पीस कर पानी में मिला दिया। मौला हसन तहज्जुद में उठे और वो पानी जब पिया तो वो हीरे की कनी जो बारीक पिसी हुई थी अंदर गई।
अंदर गई तो गले से लेकर सीने तक सारा फाड़ दिया और आप जो है वो खून की उल्टियां करने लगे। ज़हरा के बड़े साहबजादे मेरे आका व मौला हसन मुज्तबा, जिसका झूला झुलाने जिब्रील आते थे, जिसको मेरे रसूल अपनी गोद में बिठाते थे, जिसको अपने कंधे पर बिठाते थे, जिसको अपना लुआब चुसाते थे, इमाम हुसैन का पीरो मुक्तदा इमाम हसन मुज्तबा के वो अतड़ियां कटने लगी और कट कट के मुंह के रास्ते उल्टी के जरिए से आते कट कट के टुकड़े टुकड़े होकर के गिरने लगी। उस वक्त आपने फरमाया मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन आए, देखा रह न गया, इसलिए कि मेरे माँ जाए का क्या हाल हो गया। उस वक्त आपने फरमाया भैया ये क्या है? तब आपने कहा भाई हुसैन देखते हो मेरा चेहरा कैसा है? तो उस वक्त कहा भाई आपका चेहरा हरा हो गया। कहा नाना की हदीस याद आई, ना फरमाया था नाना ने कि मेरा हसन जब दुनिया से जाएगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा, हुसैन जाएगा तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। भाई हुसैन मेरा चेहरा हरा हो गया है, अब मेरे लिए वक्त की घड़ियां कम बची है, अब मैं रब की बारगाह की तरफ जाने वाला हूं। और आप इस तरीके से बड़ी तकलीफ और बड़ी शिद्दत थी, उसी आलम में आपने दुनिया से कूच फरमाया। वो बड़े तकलीफ के लम्हात थे। इंशाल्लाह किसी वक्त में अपनी मौला की शहादत बयान करूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता है? मौला हसन ने जाते जाते कहा था भाई हुसैन मेरे दिल की तमन्ना ये है कि नाना से मैं कभी जुदा नहीं हुआ, नाना से बड़ा प्यार था, नाना मुझसे प्यार करते थे, जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरा जनाजा ले जाना और नाना के कदमों में मुझे दफन कर देना ताकि मैं हमेशा के लिए नाना के कदमों में रहूं। लेकिन भाई इस वक्त मदीने तैयबा के हालात इतने खराब नजर आते हैं कि अगर लोग मुझे दफन न करने दें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में अम्मी के कदमों में मुझे दफन कर देना। मौला हसन शहीद हो गए, गुस्ल दिए गए, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद अल्लाह अकबर हसन मुज्तबा के साथ मदीने की सरजमीन पे वो हुआ। बड़ा तारीख का बदतरीन बाप पढ़ने लगा हूं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती हैं कि सैयदा फातिमा के दो बेटे थे, एक अमीर हसन था, दूसरा गरीब हुसैन था। अमीर हसन को तो दो दो कफन मिले थे, एक नहीं दो कफन मिले थे, और गरीब हुसैन को एक भी कफन नहीं मिला था। उस वक्त किसी ने पूछा था ज़ैनब दो कफन देना ये इसराफ है, ये बता अमीर हसन को दो कफन कैसे मिले थे? हुसैन की मौजूदगी में अमीर हसन को दो कफन कैसे मिले थे? तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा जब हसन का जनाजा उठाया गया और नाना के घर की तरफ लाया गया और मेरा भैया हुसैन चाहता था कि हसन को नाना के कदमों में दफन कर दे। अभी नाना के विसाल को 35 साल से ज्यादा का अरसा भी नहीं बीता था। उस वक्त मदीने का हाकिम मरवान इब्ने हकम था। अल्लाह अकबर। हम अहले बैत हसन का जनाजा नाना के कदमों में दफन करना चाहते थे। जैसे हमने अपने हाथों में हसने मुज्तबा का लाशा उठाया, तीर आने शुरू हो गए, तीर बरसने शुरू हो गए। उस वक्त तो मैंने अपने हाथों से तीर निकालने शुरू किए और कहती थी लोगों हसन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम क्यों तीर बरसाते हो? वो बनु उमैया का बदतरीन कुत्ता जिसे दुनिया मरवान इब्ने हकम कहती है, उसने तीर चलवाए थे। तो ज़ैनब कहती है दो कफन की वजह यह थी कि इतने तीर चले हसन के जिस्म पर बाद शहादत कि निकालते निकालते वो कफन फट गया और खून से रंगीन हो गया। तब मेरे भैया हसन ने फैसला किया था कि अब एक कफन और उड़ा दो ताकि मैं अपने भाई को दफन करूं। उस वक्त इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली थी, अहले बैत के जवानों ने तलवार निकाल ली थी, हम तो यही दफन करेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग सहाबा थे, हुजूर के सहाबा, उन्होंने कहा था इमाम हसन की अगर ये वसीयत है कि नाना के कदमों में दफन करना, तो उस दूर अंदेश बुजुर्गों की ये भी तो वसीयत है। अगर मरवान की
कंपनी या मरवान के लोग या ये बदतरीन पलीद लोग, अगर ये लोग कुछ शरारत करते हैं तो आप लड़ना नहीं, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, आप एक काम करना कि मुझे अम्मी के कदमों में दफन कर देना। ये भी तो उन्हीं की वसीयत है। हुसैन रहम करें अहले मदीना पर और आप ऐसा करें। तब मेरे मौला हुसैन ने अपने भाई का जनाजा ले जाकर आंसुओं की बरसात में अम्मी जान के कदमों में दफन किया और आज तक मौला हसन वहीं पर आराम फरमा रहे हैं। ये इमाम हसन की शहादत है। अल्लाह उन आकाओं के सब्र का सदका अता फरमा।